مصیبت یہ ہے کہ فتوے کے اوپر جب لوگ رائے دیتے ہیں، کوئی عالم رائے دیتا ہے تو فتویٰ ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ ریلیجس بائنڈنگ ہے؟ کیا یہ کرنا جو ہے پھر وہ شرعی فرض بن جاتا ہے، یا یہ رائے ہوتی ہے صرف اپنی؟ اور دوسری چیز یہ کہ فتویٰ دینے کے کوئی اصول و قواعد بھی ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، وہ شخص کیسا ہونا چاہیے جو یہ رائے دے. کیونکہ عام طور پہ یہ بھی جو فتویٰ بٹ کوائن پہ آیا ہے، اس پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ اب تک کی تحقیق کے مطابق. پہلی بات تو یہ تحقیق کا اگر انگلش ترجمہ کریں تو وہ ہوتا ہے ریسرچ. ریسرچ ایک بڑا مختلف لفظ ہے جو یونیورسٹیوں میں استعمال ہوتا ہے. ریسرچ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا 2 لوگوں سے پوچھ لینا، لیکن اس کے اوپر پہ ایک کرٹیسزم یہ بھی آئی کہ اب تک کی تحقیق کے مطابق کی کیا بات ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو، ایک مفتی ہو، اور اس سے پوچھا جائے، مفتی کوئی ڈاکٹر ہو، یوں کر لیں بات، تو اس سے کہا جائے کہ یہ جناب دل کا مریض ہے، تو وہ کہیں جی اوپن ہارٹ کروا دیں اس کی، کیونکہ اب تک کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اوپن ہارٹ ہونی چاہیے. پھر تحقیق بدل جائے 6 مہینے بعد اور پتہ چلے تو اس کو تو صرف ڈسپرین کی ضرورت تھی، بلڈ تھنر کی ضرورت تھی، تو کیا وہ پھر ریورس ہو جائے گا؟ اب وہ دل کا آپریشن تو ریورس نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ فتویٰ کہاں تک ویلڈ ہوگا، کتنا اوتھینٹک ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی فتاوے آتے ہیں ان کے اوپر صرف عوام نہیں، علماء کرام بھی آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے. جیسے کہ بٹ کوائن کے اوپر سیلانی صاحب جو مولوی بشیر صاحب ہیں، ان کے ہاں پورا ادارہ ہے مفتیوں سے بھرا ہوا جو کہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اس بات پہ. لیکن ہمارے ہاں اس کا وہ قدر اور احترام نہیں ہے جو کہ میرے ذاتی خیال میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک فتویٰ آیا تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا. بھائی کٹ کھا لی، لڑائی میں چلے گئے، ایٹم بم وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانا، کیونکہ ان کا فتویٰ آ گیا تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا. میں ایران کی بات کر رہا ہوں. لیکن کیا ڈفرنس میک کر سکتا ہے؟ اگر میں یہ ایگزامپل دیکھوں تو ہاں ڈفرنس میک کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جناب نہیں بنانا یہ ظلم ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں بنانا، ختم ہوگی بات. اب ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہاں پہ اس وقت وہ کام جو چائنا نہیں کر سکا، وہ کام جو امریکہ نہیں کر سکا، وہ کام جو ہم پاکستان میں نہیں کر سکے، دلی بند ہے اس وقت. یہ خبروں میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، دلی بند ہے. یہ پتہ کیوں بند ہے؟ کیونکہ تعلیم کے بارے میں وہاں پہ لیکیج ہو گئی، کہ پیپر لیک ہو گیا. تو طالب علموں نے کہا 2 کروڑ کے قریب طالب علم، انہوں نے کہا جناب ہم نے نیٹ کا ایگزام دیا ہوا ہے، ہماری محنت ہے، ہمارے پیسے ہیں، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ یہ چیٹنگ کھیل کے ملک کا بیڑا غرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ ایک شخصیت ہے سونم وانچو جو کہ سائنسدان آدمی ہے، اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور وہ لداخ کا رہنے والا ہے. اور اس نے نظام تعلیم چینج اس طرح کر دیا کہ لداخ میں جو 5% بچے 5% بچے آگے تعلیم میں جا سکتے تھے یا جاتے تھے نظام تعلیم کی وجہ سے، اب 76% بچے جو ہے وہ مین سٹریم میں جاتے ہیں صرف ایک آدمی کی وجہ سے. اس کا مطلب ایک آدمی ڈفرنس ڈال سکتا ہے. لیکن میں کیا کہنا چاہیے، ایک آدمی کا اگر ذکر کروں کہ 1 man کین میک آ ڈفرنس، ایک آدمی فرق ڈال سکتا ہے، تو وہ پتہ ہے کون ہے آدمی؟ وہ اس نے سفید پجامہ پہنا ہوا ہے، سفید کرتا پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ کالی داڑھی ہے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اس نے پورا شہر اڑا کے رکھ دیا ہے. ایک آدمی نے، اس کا کسی مدرسے سے کسی مسجد سے تعلق نہیں ہے، سیدھا سا مولوی ہے ایک، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جناب جنید نے آ کے وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اس نے کہا آپ آئیں، آپ بیٹھیں، پانی پئیں، یہ کریں. لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. ایک طبقے نے نہیں، 2 طبقے نے نہیں، 3 طبقے نے نہیں، ساروں نے اس کے خلاف فتویٰ یہ دے دیا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایپ ڈیولپ کر دی یا ایک پروگرام ڈیولپ کر دی اور لوگوں سے کہا کہ آپ جتنے بھی یہ فوڈ ڈیلیوری کرنے والے ہیں ان کو آرڈر پلیس کر دیں اپنے شہر سے، چاہے ملک سے باہر سے بھی، اور ان کو کہیں کہ یہ اس ٹیلی فون نمبر پہ فون کر کے تو کھانا یہاں لا دیں. وہ اتنا کھانا ہے کہ 10-10 ہزار لوگ وہاں پہ بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو رش تھا وہاں پہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اگر وہاں پہ بغاوت نہ ہوئی تو کم از کم تبدیلی ضرور آئے گی، اور اس کا موجد کون ہوگا؟ ایک آدمی.
میں ایک ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، انتہائی محبت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ایک مولوی یہ تبدیلی لا سکتا ہے کہ اس نے سارا شہر جو ہے وہ بند کروا دیا صرف اس لیے کہ تعلیم کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا یہ کیا کہنا چاہیے، آفیشیل فتویٰ نہیں ہے، لیکن وہ ڈفرینس بات کر سکتا ہے۔